کو جوانوں کے حوالے سے ہی کہ یہ جوان جو ہیں یہ پیروں کے استاد بن جائیں. وہ پیر جو چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے، ان کے استاد آج کے یہ نوجوان کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اگر یہ نوجوان آج کے یہ استاد بن گئے ان پیروں کے، ان فقیروں کے، ان لٹیروں کے، ان وڈیروں کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علامہ اقبال کی نظم کا یہ مصرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساقی نامہ. حضرت علامہ اقبال کی وہ نظم جو دنیا کی نظر میں تو ایک نظم ہوگی، لیکن میرے نظر میں وہ بارگاہ عزدی میں کی گئی ایک التجا اور دعا ہے کہ اے ارض و سما کے مالک، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ پیر وہ پیر ہیں جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے اس سرزمین پاکستان میں مذہب کو، تہذیب کو، سیاست کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو اس وطن کی آلودہ فضاؤں کا حشر کیا ہوگا؟ جب جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو اس وطن کے ان خداؤں کا حشر کیا ہوگا؟ جب جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو چند ٹکوں کی خاطر بکنے والے ان پیروں کا حشر کیا ہوگا؟ اور جب جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو ایوانوں میں بیٹھے ان لٹیروں کا، وڈیروں کا، رجت پسندوں کا، قدامت پرستوں کا، ان پیروں کا حشر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ پیر ہیں جو کبھی نہیں چاہتے کہ جوان میدان میں آگے آئیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب جوان پیروں کا استاد بنے گا تو وہ پوچھے گا کہ اے پیر ارباب اختیار بتا، تیرے ایوانوں میں ان لٹیروں وڈیروں کو بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ جوان پوچھے گا کہ اے پیر خان کا بتا، تجھے جوان کو ہدایت کرنے کی بجائے اس کی جیبیں ٹٹولنے کی اجازت کس نے دی؟ جوان پوچھے گا کہ اے پیر معلم تو بتا، تجھے تو جوانوں کو شاہبازی کا درس دینا تھا، تجھے خاک بازی کا درس دینے کی اجازت کس نے دی؟ جوان پوچھے گا کہ اے سیاستدانوں بتاؤ، اس سرزمین پاکستان میں کبھی جاگ پنجابی جاگ، کبھی عظیم بلوچستان، کبھی سندھو دیش، کبھی پختونستان کا نعرہ لگا کے اس قوم کو باندھنے کی اجازت کس نے دی؟ کیونکہ شاہ بکتے ہیں، گدا بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سر عام کچھ پس دیوار، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں اور اس شہر میں پیر بکتے ہیں. زبردست. آج بھی ابو ظبی میں تعمیر ہونے والے مندر میں کھڑے بت اور عرب میں ہونے والے میوزیکل کنسرٹس منتظر ہیں کسی نوجوان محمود غزنوی کے ہاتھوں کہ وہ آئے اور ان بتوں کو پاش کر دے. یہ بت فروش، یہ بت شکن بت فروش کیسے بن گئے؟ آج بھی اس قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی قید خانے میں کسی منتظر ہے جوان محمد بن قاسم کی کہ وہ آئے اور اسے آزاد کرائے. آج بھی عرب کے ساحلوں پر جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی جلتی کشتیاں اسی طارق بن زیاد کی منتظر رہیں. اور ان جوانوں کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ابھی ایک نیا گیت گانا پڑے گا، ابھی وقت کو آزمانا پڑے گا، ابھی گیسوئے پرشکن بک رہے ہیں، ابھی یاسمینی بدن بک رہے ہیں، ابھی زور بازو دکھانا پڑے گا، ابھی ظالموں کو مٹانا پڑے گا، اور ابھی جوانوں کو پیروں کا استاد بنانا پڑے گا. بہت خوب جی، بہت خوب، بہت زبردست.